नाजरीन इकराम, पेश है खिदमत है कहानी एक औरत पांच आशिक। आइए पेश करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। ताजरों के खानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैर व सियाहत का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और तवील अरसे तक उसकी कोई खबर न आई। उसकी बीवी इंतज़ार और एहसास तन्हाई के हाथों ताजरों के एक नौजवान खूबरू बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन उस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सरबराह पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब यह खबर ताजर की बीवी यानी उस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो उसने अपने सबसे कीमती कपड़े जेब तन किए और गुस्से में आग बगोला सरबराह पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले वो आधा बजा लाई और फिर एक तहरीरी रंजिश पेश की। दर्ज था, जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज भाई है, वो बेगुनाह है। उसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है और उसे नाजायज तरीके से कैद किया गया है और उसके बगैर मैं लावारिस हूँ। इसलिए मैं यह दरख्वास्त करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वाली शहर की खिदमत में पेश की गई तो उसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र का क्या डालना था कि वो अपना दिल खो बैठा। वाली शहर ने औरत से कहा, तुम मेरे घर में ठहरो जब तक इस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम उसे तुम्हारे हमरा भेज देंगे। उस औरत ने कहा, मेरा खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं। मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर दाखिल नहीं होती। वाली शहर बोला, जब तक मेरे घर नहीं जाओगी मैं इस मर्द को रिहा नहीं कर सकता। हमारा तन्हाई में मिलना बहुत ज़रूरी है। वो औरत जो वाली का दरपरदा पैगाम समझ रही थी बोली, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? वहाँ आप आराम भी कर लेंगे और हम गुफ्तगू के लिए भी वक्त निकाल लेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? वाली फौरन बोला। उस औरत ने अपने घर का पता दिया। वक्त तयन किया और बड़ी बेनियाजी से आगे बढ़ गई। उसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, ए काजी, हमारे निगहबान। क्या बात है? काजी ने पूछा। अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा आपको अजर अजीम बख्शेगा। तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफ़ी की है? मेरा एक भाई है जो मासूम है। उसे वाली शहर ने सरबराह पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया है। उसके खिलाफ झूठी शहादतें पेश की गई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसे रिहा करने में मेरी मदद करें। जब काजी ने उस औरत के हुस्न को देखा तो बस देखता रह गया। उसको अपने जज्बात पर काबू न रहा, बोला, तुम मेरे घर में मेरी मुलाजमाओं के पास इंतज़ार करो। मैं वाली को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोह लिया है। वो औरत उस मर्द के दिल का भेद जान गई, बोली, अगर आपने कुछ वक्त गुजारना है तो मेरे घर आइए, जहाँ मुलाजमाएं मखल नहीं होंगी और हम अकेले में बात कर सकेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? काजी फौरन बोला। उस औरत ने अपने घर का पता बताया और उसे भी वही वक्त बताया जो वाली शहर को बता चुकी थी। उसके बाद वो वजीर की खिदमत में पेश हुई और उसे भी वही बताया। वजीर ने भी उसके हुस्न को देखकर मुलाकात का बहाना तलाश किया। औरत ने उसे भी अपने घर की दावत दी और उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी लोगों को दावत दी थी। उसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी राम कहानी सुनाई और नजरे करम की गुजारिश की। बादशाह बगल ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल मोहब्बत के तीरों से छलनी हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है? सरबराह पुलिस ने, उसने जवाब दिया। बादशाह ने यह मशवरा दिया कि वो उसके साथ महल में चले, कुछ देर आराम करे ताकि वो काजी को पैगाम भिजवा कर उसके भाई को रिहा करवा सके। औरत बोली, यह आपकी ज़रा नवाजी है कि मुझे महल में आने की दावत दी, लेकिन यह मुझ पर और भी एहसान होगा कि आप नाचीज़ के गरीब खाने में तशरीफ़ लाएं। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। बादशाह ने उसकी दावत कबूल कर ली। औरत ने बादशाह को अपने घर का पता बताया और उसे भी उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी 3 मर्दों को दावत दी थी। जब वो औरत बादशाह से बातें करके फारिग हो गई
تو ایک ترخان کے پاس گئی اور اس سے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے خانے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے کھل سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترخان بولا، ویسے تو اس کی مزدوری 4 گنا ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کے بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترخان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترخان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی گئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بیٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پھر بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دیتی۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ قاضی بوکھلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور قید کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں پر گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ زار و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے قربتوں کی لو بڑھانا چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محظوظ ہو سکوں۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا۔ جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے، اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئے ہیں۔ عورت نے ورو کا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ کر لوٹتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے، اور ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر سے دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے بھی الماری کے تیسرے خانے میں وزیر کو بند کر دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت ہے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اس سے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوتھے خانے میں بند کیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا، وہ ترخان کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترخان نے معذرت کے انداز میں پوچھا۔
اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس خانے کو بھی بند کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھی جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کرا کے لے آئے۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر وہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں قید تھے ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو کچھ، پیشاب کو روکنے کا قرب ان پر الگ۔ آخر ترخان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب ہتا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر، وزیر نے والی کے سر پر، والی نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ یا یک قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا۔ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ جب وزیر نے واویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس قطامہ کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترخان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے۔ اس سے بیشتر کے قاضی یا بادشاہ ہمیں لاپرواہی کے الزام میں دھر لیں۔ چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کراہنے کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں بھوت پریت ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا، میں نے کہا تھا اس الماری میں جن ہیں جو انسانوں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن پاک کی اور اس کے بعد ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کروایا۔ لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیل سے سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ہمسائے ایک ترخان کو بلا کر لائے جس نے اس الماری کو کھولا۔ قاضی، والی، وزیر، بادشاہ اور ترخان کو رہا کیا گیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔